آئیے میں التماس کر رہا ہوں خطیب معدد، خطیب اہل بیت، عزت مآب، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا نثار حسین خان صاحب قبلہ سے یہ آئیں اور تقریر کا آغاز کریں، اور ان سے گزارش کروں گا، حالانکہ وقت نہیں تھا لیکن میں گزارش کروں گا، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا طرحی کلام بھی ہم لگے ہاتھ سن لیں۔ در محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ذرا سا آپ لوگ قریب آ جائیں، آ جاؤ بھیا آ جاؤ۔ گلاب کے پھول آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ جزاک اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و جدی مظلومنا مولانا مولا الثقلین و مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعَنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِلِ حُقُوقِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں شعراء کرام کی بارگاہ میں جو اساتذہ بیٹھے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کلام سب کو سنائیں گے اور سارے شاگردان سنیں گے، تو یہ میں اپنا کلام پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، یہ خالق کلام کا کلام ہے، لہذا آپ متوجہ رہیں اور غور کریں کہ میں اس مختصر سے حسین ٹیکری میں بیٹھے ہوئے مجمع کو دیکھ کر کے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کربلا میں امام حسین کے لشکر کی تشکیل کی گئی ہے۔ حسین کو کروڑوں پر اعتبار نہیں تھا جتنا اپنے 72 ساتھیوں پر بھروسہ تھا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ہم جاندار ہیں اور ہم اندھے نہیں ہیں۔ اللہ نے قوت سماعت بھی دی ہے، قوت بصارت بھی دی ہے، قوت بصیرت بھی دی ہے، اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، اللہ نے لمس کرنے کی قوت دی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کے فضائل کو پیغمبر نے جناب سلمان فارسی سے بیان کیا اور یہ عہد لیا کہ سلمان اس چیز کو کسی سے بیان نہ کرنا، سلمان اس چیز کو کسی سے بیان نہ کرنا، سلمان اس چیز کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ جناب سلمان فارسی نے عہد و پیمان کیا، کس سے؟ رحمت للعالمین سے۔ جناب سلمان فارسی نے عہد و پیمان کیا، کس سے؟ خاتم النبیین سے۔ سلمان نے عہد کیا کس سے؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو شافع روز جزا ہے، جو احمد مصطفیٰ ہے، جو صاحب الاولاق ہے، جو لما خلقت الافلاق ہے، جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جو طٰہٰ ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو سراج منیر ہے، جو عشق اول ہے، جو غرب اول ہے، جو طب اول ہے، اس سے عہد کیا۔ سلمان نے
اس پیغمبر سے عہد کیا، اس پیغمبر سے عہد کیا کہ جس کی پرورش ابو طالب کی گود میں ہوئی اور جس نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنی گود میں پالا. علی دیکھیے میں اسی لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ باشعور ہیں، آپ کو اللہ نے قوت بصارت دی، قوت بصیرت دی، اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت و صلاحیت اور قوت دی ہے. سلمان فارسی سے کہا سلمان دیکھو میں علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اسے تم کسی سے نہ برداشت بیان کرنا. جناب سلمان فارسی نے کہا نہیں یا نبی اللہ نہیں بیان کروں گا، مگر علی کا فضائل تھا سلمان برداشت نہ کر سکے. کیا سن رہے ہیں؟ علی کا فضائل تھا سلمان برداشت نہ کر سکے. سلمان کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوئی، چلے جنگل بیابان صحرا علاقہ گلی کوچہ چھوڑتے ہوئے ایک اندھے کنویں کے پاس پہنچے، جھک کر کے کہا سن اندھے کنویں، پیغمبر نے مجھ سے علی کا فضائل بیان کیا ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو کسی سے نہ کہنا. سلمان بات کہہ کے واپس چلے آئے. اندھے کنویں سے علی کا فضائل برداشت نہ ہو سکا، اسے درخت تناور ہوا، اس پہ لکھا ہوا تھا، اس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا تھا کہ اگر علی کا دشمن نہ ہوتا تو اللہ جہنم کو نہ خلقت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علی کا فضائل سننے کے بعد اندھا کنواں نہ برداشت کر سکا، کیا سن رہے ہیں؟ جب علی کے فضائل کو سننے کے بعد اندھا کنواں نہ برداشت کر سکا، جملہ سن لو حسین ٹیکری والوں، جب علی کی آمد پہ دیواریں کعبہ نہ رہ سکی تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم خاموش بیٹھے رہو. آئیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں مختصر سے وقت میں. اناؤنسر صاحب نے دیکھیے، اناؤنسر میں اور ناظم میں بڑا فرق ہوتا ہے. اناؤنسر اعلان کرتا ہے، نظام نہیں درست کرتا، اور نظام کائنات کو درست کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور نظام انسانیت کو درست کرنے کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا. قرآن بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. میں رک کر کے ایک جملہ عرض کر دوں. قرآن کا نام ہے قرآن. قاری قرات کرنے والا، اقرا تو پڑھ. قرآن جو پڑھا جا چکا ہو. جناب امید صاحب بھوپالی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صاحب دیوان بھی ہوں، صاحب رسالہ بھی ہوں. ابھی ان کا کلام کا دیوان نہیں چھپا، اور یہ آنے کے بعد یہاں پر کہیں نہال اعظمی صاحب آپ نے میرے دیوان کا مطالعہ کیا، تو نہال صاحب پڑھ کے کہیں گے امید صاحب یہ بتائیے کیا آپ کا دیوان چھپا؟ کہا نہیں ابھی چھپا تو نہیں. نہال صاحب پڑھ کے کہیں گے جب چھپا نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی دنیا کی کتاب کا قانون یہ ہے کہ چھپتی پہلے ہے پڑھی بعد میں جاتی ہے. کیا سن رہے ہیں؟ دنیا کی کتاب کا قانون یہ ہے کہ چھپتی پہلے ہے پڑھی بعد میں جاتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے پڑھی پہلے گئی چھپی بعد ہے. یہ کائنات کی یہ کائنات کی اکلوتی کتاب ہے جو پڑھی پہلے گئی ہے چھپی بعد میں ہے، منظر عام پہ بعد میں آئی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ کس نے پڑھا، لیکن تاریخ ایک جھروکے سے آواز دیتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ یتیم عبداللہ کائنات کی سب سے بڑی ملکہ کے دروازے اپنی بارات لے کے چلا، ایک مرتبہ یتیم عبداللہ کا جو وکیل تھا اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے محمد کے خطبے کا، محمد کے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا. تو آغاز خطبہ نکاح یہیں سے کیا، الحمدللہ الذی جعلنا ذریۃ ابراہیم.
اے خدایا مجھے ابراہیم کی ذریت میں قرار دے، مجھے ابراہیم کی ذریت میں قرار دے۔ میں نے اسی قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کو چنا، آل عمران کی آیت کو چنا، اور میں عرض کر دوں کہ یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ ہے۔ امام جمعہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دن تک جمعہ پڑھایا ہے۔ ایک جگہ ہے منہم، ایک جگہ من انفسہم۔ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ دونوں جگہ یہ آیت ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھا ہے آج کے اس تقریر کے لیے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے کیوں کہا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ آیت کا ترجمہ کر کے بات آگے بڑھا دوں۔ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں جانے سے بچا لے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، آل عمران کی، میں بار بار تکرار لفظی کر رہا ہوں۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نہیں ہے، سورہ کافرون کی آیت نہیں ہے، سورہ مومنون کی آیت نہیں ہے، سورہ حدید کی آیت نہیں ہے، سورہ مائدہ کی آیت نہیں ہے، آل عمران کی آیت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ اب عزیزان گرامی لفظوں کو سنبھالیے گا۔ آل عمران کی آیت میں اللہ اعلان کر رہا ہے، عمران کی عظمت بیان کر رہا ہے، عمران کی شخصیت بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے آج کے اس جشن میں میں نے عمران کی آل کے لیے آیت کا انتخاب کیا، عمران کی آل کے لیے آیت کا انتخاب کیا۔ 13 رجب کا جشن ہے، حسین ٹیکری، علی کا دیار، کعبے میں علی کی آمد، مکے میں علی کی ولادت۔ سنیے، چلتے چلتے ایک صاحب نے مجھے نہیں معلوم کس نے تذکرہ کیا، لیکن ایک تاریخی حقیقت بھی میں پڑھ دوں کہ نام ہے حسین ٹیکری، درگاہ ہے مولا کائنات کی، جشن ہے 13 رجب کا، لیکن یہاں کا رک کر کے جملہ یہ عرض کر دوں کہ یہ سلطنت ہے حسین ٹیکری۔ یہ حسین ٹیکری ایک سلطنت، ایک حکومت ہے۔ اس حکومت کے شہنشاہ کا نام ہے حسین۔ اس سلطنت کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اور اس سلطنت کے وزیر کو عباس کہتے ہیں۔ لہبان آپ لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ لہبان کا سلسلہ علی کے گھر سے نہیں، عباس کے گھر سے ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ لہبان کا سلسلہ علی کے در سے نہیں، عباس کے در سے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس مملکت کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، وزیر کو عباس کہتے ہیں۔ بادشاہ سے ملنا ہوگا تو وزیر کے ہاں جانا ہوگا۔ بادشاہ سے ملنا ہے، وزیر کے ہاں جانا ہے۔ علی کی ولادت ہے۔ آئیے موضوع سمیٹ دیا۔ نیال بھائی کتنے وقت گفتگو ہو چکی ہے؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ آئیے، حسین ٹیکری، علی کی ولایت کا جشن ہے، علی کی ولایت کا جشن ہے۔ ہم چھوٹے قد کے لوگ، متوسط طبقے کے افراد اگر بہن بیٹیوں کو رشتہ تلاش کرتے ہیں تو بہت ہی کھوج بین کرتے ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں یہ کوالٹی آ گئی کہ ہم خاندان صاحب ثروت دیکھتے ہیں، صاحب عزت نہیں دیکھتے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا کہ خاندان صاحب ثروت ہو، صاحب عزت نہ ہو۔ جتنا دولت والا ہوگا اتنا ہی ہم اس کے ہاں بڑھ چڑھ کے رشتہ کر لیں گے۔ سلام کیجئے جناب خدیجہ کو کہ کائنات کی سب سے عظیم عورت، کائنات کی سب سے بڑی ملکہ ہیں۔ دیکھیے جشن ہے علی کا، لیکن میں اس وقت فضیلت پڑھ رہا ہوں خدیجہ کی، عظمت بیان کر رہا ہوں خدیجہ کی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ علی کی بھی سسرال کسی ایسے ویسے گھرانے میں نہیں ہے۔ علی نے اپنا رشتہ کیا، کسی ایسے ویسے خاندان میں نہیں کیا ہے۔ جناب خدیجہ
عرب کی بہت بڑی ملکہ ہی نہیں تھی، جناب خدیجہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاہرہ تھی. جناب خدیجہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاہرہ تھی. جب عرب کے بدقماش علاقے میں خدیجہ اپنے گھر سے چادر عصمت میں لپٹ کر کے نکلتی تھی تو وہ بدقماش عرب جو اپنی بیویوں کو دوسروں کے ہمراہ دیکھ کر کے شاعری کرتا تھا، کیا سن رہے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بدقماش عرب جو اپنی بیویوں کو دوسروں کے ہمراہ دیکھ کر کے شاعری کرتا تھا، وہی بدقماش عرب خدیجہ کو دیکھ کر کے کہتا تھا یہ طاہرہ جا رہی ہے، یہ صدیقہ جا رہی ہے، یہ تقیہ جا رہی ہے، یہ اپنی وقت کے سب سے پاکیزہ جا رہی ہے. وہ خدیجہ جب اپنی شادی کرتی ہے تو دنیا کے ایسے گھرانے میں کرتی ہے جس کا اوپر کا بھی شجرہ اعلیٰ ہو، نیچے کا بھی شجرہ اعلیٰ ہو. اور خدیجہ پیغمبر کی زوجیت میں ایک بیٹی فاطمہ زہرا، ایک بیٹی محدثہ طاہرہ ہے. اب پیغمبر کی بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر باپ پریشان ہوتا ہے میری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے. پیغمبر بھی مزمحل ہوئے ہوں گے، مضطرب ہوئے ہوں گے، پریشان ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ کوالٹیاں دیکھی جاتی ہیں. لڑکی پڑھی لکھی ہے تو داماد بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے تو لڑکی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. اچھا، لوگ جہیز کی تو مخالفت کرتے ہیں کہ میں جہیز نہیں لینا چاہیے، جہیز جیسی لعنت کو ہٹاؤ، تو پھر یہ کیوں تلاش کرتے ہو کہ لڑکا سروس والا ہو؟ یہ بھی نہیں تلاش کرنا چاہیے. ہم کفو تلاش کر لیجئے، یہ دیکھیے کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی پرہیزگار ہے کہ نہیں، صوم و صلات کے پابند ہے کہ نہیں. پیغمبر نے دان اور جہیز نہیں دیکھا تھا، پیغمبر نے جناب خدیجہ سے جو شادی کو ایکسپٹ کیا تھا وہ فقط اور فقط خدیجہ کی طہارت کو دیکھ کر کے، وہ صرف خدیجہ کی طہارت کو دیکھ کر کے، صداقت کو دیکھ کر کے پیغمبر نے اس رشتے کو قبول کر لیا. اچھا، میں رک کر کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ دیکھیے پیغمبر کے خاندان میں، پیغمبر کے گھرانے میں جو رشتے بڑے بڑے آئے صاحب، ایسا نہیں ہے. فرانس کی ملکہ، رومن امپائر، روم کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ آیا، جناب عبد المطلب نے ٹھکرا دیا. جناب عبداللہ کے پاس رشتہ آیا، جناب عبداللہ نے ٹھکرا دیا. جناب ہاشم کے پاس رشتہ آیا، صاحب ثروت لوگوں کا آیا، جناب ہاشم نے رشتے کو ٹھکرا دیا، سارے رشتوں کو ٹھکرایا. امت مسلمہ میں کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان رشتوں کو کیوں ٹھکرایا، عبد المطلب نے رشتوں کو کیوں ٹھکرایا، ابو طالب نے رشتوں کو کیوں ٹھکرایا، عبداللہ نے رشتے کو کیوں ٹھکرایا، رومن امپائر جیسے رشتے کو عبد المطلب نے کیوں پامال کیا. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ بتائیے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں علی کے چاہنے والے، میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے خاندان والوں نے روسائے عرب کے شادی کے پیغام کو کیوں ٹھکرایا؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں جواب ہے. میں جواب دے رہا ہوں، قسم خدا کی یہ جواب ہمیں در آل محمد سے ملا. اگر ہماری جبینیں آل محمد کے در پہ خم نہ ہوتی تو ہمارے پاس بھی جواب نہ ہوتا. یہ تو کہیے صدقہ ہے آل محمد کا کہ ہم نے اپنے ماتھے کو ان کی دہلیز پر خم کیا تو ہمیں زیارت وارثہ ملی. اب جو زیارت وارثہ ملی تو ہم نے زیارت وارثہ کو پڑھنا شروع کیا. اس کے اندر جملہ ہے، سنیے گا، اس کے اندر جملہ ہے کہ ابو طالب نے، عبد المطلب نے، جناب ہاشم نے، عبداللہ نے رومن امپائر اور دیگر روسائے عرب کی بیٹیوں کے رشتے کو کیوں ٹھکرایا. زیارت وارثہ جب آپ پڑھتے ہو تو زیارت وارثہ کے اندر جملہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجس الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات السیابہا واشہد
واشهد انك لطعم الدين واركان المؤمنين واشهد انك امام البر التقي الرسي الزكي الهادي المهدي. آپ نے یہ زیارت وارثہ کا جملہ سنا؟ زیارت وارثہ میں میرا حسین فرماتا ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، میرا مولا کہتا ہے میں حسین وہ ہوں کہ جس کا نور پاک سلفوں سے ہوتے ہوئے پاک رحم میں منتقل ہوا. یہ مولا حسین کا جملہ ہے. تو عزیزان گرامی، بڑے بڑے شادی کے پیغامات کو ٹھکرائے. اب آئیے پیغمبر کی بیٹی ہے، بہت جلدی سے بات کو تمام کر دوں. پیغمبر مضطرب ہے، پریشان ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے ہے. اب ظاہر سی بات ہے، گھرانہ اعلیٰ ہے تو داماد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. بیٹی فاطمہ ہے تو داماد بھی فاطر السماوات والارض ہونا چاہیے. بیٹی صدیقہ تو داماد بھی صدیق ہونا چاہیے. بیٹی طاہرہ تو داماد بھی ابو طاہر ہونا چاہیے ہے. یہ کوالٹی ہونی چاہیے ہے. اور ساری چیزیں میں ایک کنارے کر ایک جملہ عرض کر دوں کہ پیغمبر مضطرب تھے، مشیت نے آواز دی، محمد کیا ہوا؟ کہا بیٹی کا رشتہ درکار ہے. کہا محمد گھبراؤ نہیں، بیٹی کا رشتہ چاہیے، گھرانہ اعلیٰ تلاش کر رہے ہو؟ کہا ہاں پروردگار. کہا تو سنو، بیٹی تمہارے گھر کی ہوگی، بیٹا ہمارے گھر کا ہوگا. سنو، بیٹی تمہارے گھر کی ہوگی، بیٹا ہمارے گھر کا ہوگا. کائنات میں ہمارے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہو تو دکھا دو. کائنات میں ہمارے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہو تو دکھا دو. ہمارے گھر کا بیٹا ہوگا. اور 13 رجب کو پیغمبر سلطان النصیرہ لے کے نکلے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. آئیے قبلہ. پیغمبر سلطان النصیرہ لے کر کے نکلے، آغوش میں پالا، جوان ہوا، بیٹی سے عقد کیا. بس 3 سے 4 منٹ میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں. جو کوالٹی داماد کے اندر، وہی کوالٹی زوجہ کے اندر ہونی چاہیے. جو کوالٹی زوجہ کے اندر، وہی کوالٹی شوہر کے اندر ہونی چاہیے. اگر شوہر مردہ جلا رہا ہے تو زوجہ کو بھی مردہ جلانا پڑے گا. اور میں مردہ جلانے والا واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں شوہر اور زوجہ کا ایک رخ پڑھ کر کے صلوات پڑھیں آپ اسلام. میں شوہر اور زوجہ کے ایک رخ کو بیان کر کے بات کو تمام کر دوں. ایک علی کا غلام ہے، ایک فاطمہ کی کنیز ہے. علی کا غلام ہے یمن کا، تاریخ میں نام ہے جندب بن جنادہ. میں مولا کائنات کی ولادت نہیں پڑھنے آیا ہوں، اب یہ اشعار میں آپ سنیں گے. سب جانتے ہیں کہ علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، اور دیوار کعبہ شق ہوئی اور مولا کائنات پیدا ہوئے. اور رات کی تاریکی میں فاطمہ بنت اسد نکلی ہیں اور آئی ہیں کعبے کے قریب. اور ثقلین حیدر صاحب اپنی نظامت میں کہا کرتے تھے کہ جب رات کی تاریکی میں عبد المطلب عمران اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی، شکم اقدس کو مس کیا، دیوار پہ ہاتھ رکھا، دعا کی. اور ایک مرتبہ، اب ثقلین حیدر کا جملہ یہ ہے مرحوم کا، کہ ایک مرتبہ دیوار پہ ہاتھ کو رکھا اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے آواز دی، ہے کوئی در؟ ہے کوئی در؟ دیوار کعبہ سے آواز آتی ہے، ہے در، ہے در، ہے در، ہے در. میں جملے تو سمیٹ رہا ہوں کہ جناب امیر کائنات کا ایک غلام، یمن کا رہنے والا، جس کا نام ہے جندب بن جنادہ، فاطمہ کی ایک کنیز، ہندوستان کی رہنے والی، جس کا نام ہے میمونہ، ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہجرت ہوئی، یوگانڈا گئی، یوگانڈا سے زنجبار آئی، زنجبار کی ملکہ رہی، وہاں سے پیغمبر کی کنیزی میں آئی. پیغمبر نے اس کنیز کو سیدہ کو گفٹ کر دیا، سیدہ کو گفٹ کر دیا.
علی کے حضور میں ایک نوکر آیا، ایک غلام آیا جس کا نام ہے جندب بن جنادہ. ایک کو شوہر نے پالا، ایک کو زوجہ نے پالا. علماء بیٹھے ہوئے، ایک کو شوہر نے پالا، ایک کو زوجہ نے پالا. شوہر نے جسے پالا اسے ابو ذر بنایا، زوجہ نے جسے پالا اسے فضہ بنایا. فضہ کہتے ہیں چاندی کو، زر کہتے ہیں سونے کو. اور سلام کرو علی و فاطمہ کو، ان دونوں کی کوالٹی ایک جیسی ہے. ایک ایک کو پالے تو سونے کا باپ بنا دے، ایک ایک کو پالے تو چاندی بنا دے. یہ کوالٹی ہے علی اور فاطمہ کی. بس بات ختم ہو گئی. علی اور فاطمہ نے دو کو پالا، ایک ابو ذر بن گیا، ایک فضہ بن گئی. ابو ذر بنایا کس نے؟ ابو ذر کو ابو ذر اس نے بنایا جس کا لقب پوری کائنات میں مشہور ہے، ابو تراب. تراب کے معنی ہے مٹی کا باپ. اب میں اسی لیے علی کی ذات گرامی کو سلام کیا کرتا ہوں. اے مولا، آپ کی ذات پر میرے کروڑوں سلام ہوں. مٹی کا باپ ہوتے ہوئے آپ نے ایک کو سونے کا باپ بنا دیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آئیے ناظم محفل، یا یوں کہہ دیا جائے کہ الاؤنسر صاحب کا یہ حکم ہے کہ میں طرحی کلام بھی پڑھ دوں. بہت جلدی میں پڑھے دے رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے دل میں در پیدا کریں. یہ ضروری ہے کہ پہلے دل میں در پیدا کریں. خالق مصرع تشریف رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ پہلے، یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں در پیدا کریں. یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں در پیدا کریں. آئیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ فکر کو عشق علی میں پہلے ہم ہوتا کریں. فکر کو عشق علی میں پہلے ہم ہوتا کریں، بعد میں پھر جشن مولود حرم برپا کریں. فکر کو عشق علی میں پہلے ہم ہوتا کریں، بعد میں پھر جشن مولود حرم برپا کریں. تو شعر ہو جائے اگر اچھا علی کی مدح میں، شعر ہو جائے اگر اچھا علی کی مدح میں، شعر ہو جائے اگر اچھا علی کی مدح میں، بارگاہ حق میں ہم پھر شکر کا سجدہ کریں. شعر ہو جائے اگر اچھا علی کی مدح میں، بارگاہ حق میں ہم پھر شکر کا سجدہ کریں. تب یہاں سے اللہ سے ہم تجارت کر رہے ہیں محترم آپ کے مصرے پر. فکر کو عشق علی میں پہلے ہم ہوتا کریں. فکر کو عشق علی میں پہلے ہم ہوتا کریں، بعد میں پھر جشن مولود حرم برپا کریں. تو شعر ہو جائے اگر اچھا علی کی مدح میں، بارگاہ حق میں ہم پھر شکر کا سجدہ کریں. تو لے نمازیں اے خدا، اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، لے نمازیں اے خدا، دے مرتضیٰ کی نوکری. مصرع ثانی سنبھالیے گا. دے لے نمازیں اے خدا، قبلہ لے نمازیں اے خدا، دے مرتضیٰ کی نوکری. اب خدا سے ہم مصلی پر یہی سودا کریں. اب خدا سے ہم مصلی پر یہی سودا کریں. تو مشورہ ہے آج کی محفل میں میرا بس یہی، مشورہ ہے آج کی محفل میں میرا بس یہی، نفرت و بغض و حسد سے پاک دل رکھا کریں.
مشورہ ہے آج کی محفل میں میرا بس یہی، نفرت و بغض و حسد سے پاک دل رکھا کریں، نفرت و بغض و حسد سے پاک دل رکھا کریں، تو الفت مولود کعبہ کو بسانے کے لیے، الفت مولود کعبہ کو بسانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں در پیدا کریں، الفت مولود کعبہ کو بسانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں در پیدا کریں، تو دل یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں در پیدا کریں، تو دل ہمارا کہہ رہا ہے ہر گھڑی بس اے نثار، دل ہمارا کہہ رہا ہے ہر گھڑی، حسین ٹیکری میں مصرع پڑھ رہا ہوں یہ شعر، دل ہمارا کہہ رہا ہے ہر گھڑی بس اے نثار، سامنے ہو سامنے دل ہمارا کہہ رہا ہے ہر گھڑی بس اے نثار، سامنے گھر ہو علی کا ہم اسے دیکھا کریں، سامنے گھر ہو علی کا ہم اسے دیکھا کریں، سامنے گھر ہو علی کا ہم اسے دیکھا کریں۔